شب معراج بڑی عظمتوں والی رات ہے. کوشش کریں کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوا. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھی. اور یہ جو شب معراج ہے، یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، یہ واقعہ عشق ہے. اپنے اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ جو والہانہ عشق ہے نا، یہ اس کا واقعہ ہے. پھر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کن فیکون کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی. یہ کن اللہ نے کہا ہو جا تو پوری کائنات وجود میں آ گئی تھی. تو کن فیکون سے پوری کائنات بن گئی تھی. تو دنیا کا بننا، پورے یونیورس کا بننا کل کی بات ہے. پھر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، کن فیکون تو کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی. تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گواہی. اج تئی سانو ویکھ دے پاہے بیلے بوٹے کاہی. مہر علی شاہ رل کے تدا ہی بیٹھے جدوں سکھ دہانو آئی. ہمیشہ ساتھ تھے نا. اور جب پھر اشتیاق ہوا دیدار کا، پھر اپنے محبوب کو بلا لیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک، اور پھر آگے سفر جاری ہے. پھر اپنے خاص نشانیاں دکھائیں، اور پھر وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے. یہ قرآن میں ہے. سبحان الذی کون سا سپارہ ہے؟ 15واں، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں جا کے. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص برگزیدہ بندے کو لے گئے. کوئی اگر خوبصورت چیز ہو نا، کوئی خوبصورت نظارہ ہو، ہم جب کوئی ایسی پیارا نظارہ، خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت انسان کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی خوبصورت بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ شب معراج، یہ سفر معراج اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان الذی یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا، پاک ہے وہ ذات. ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات. اس سفر کا بیان کرنے سے پہلے بیان کیسے شروع ہوا؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. اور یہ سبحان اللہ عربی میں قسم کھانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سفر کی آتھینٹسٹی بیان کرنے کے لیے، امپورٹنس بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئے. اب یہاں لوگ جھگڑتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گئے چشم زدن میں، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، اور پھر لوٹ کر آئے ایک ہی رات میں. لوگ جھگڑ رہے تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بیان کر رہے تھے نا. تو جو کفار تھے وہ تو مان نہیں رہے تھے. جو نئے مسلمان تھے نا، کچھ انہوں میں سے بھی مرتد ہو گئے تھے. ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ، کچھ لوگ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ان کو کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں گئے ہیں شب معراج، اور اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، اور پھر یہاں نہ آئے ہیں پھر لوٹ کے. حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا کہ آپ دیکھیں ابھی بھی وہ بیان کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ابھی بھی بیان کر رہے ہیں. کہا اچھا، اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بالکل حق فرما رہے ہیں، وہ سچ فرما رہے ہیں. کہ تم نے سنا ہی نہیں اور کہہ رہے ہو کہ سچ فرما رہے ہیں. کہا کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تم معراج کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو بڑی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں اپنے آقا سے اور مانی ہوئی ہیں. تم تو معراج کی بات کر رہے ہو، ہم نے اللہ کو مانا ہے ان کے کہنے پہ. انہوں نے کہا اللہ ہے. ہم نے کہا بے شک ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے.
تو ہم نے کہا ہاں بے شک اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا جنت ہے. انہوں نے کہا دوزخ ہے, ہم نے کہا دوزخ ہے. تو ہم نے ان کے کہنے پہ اللہ کو مانا ہوا ہے, تو معراج تو آپ چھوٹی بات بتا رہے. حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے واقعہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے لگے. ہر پوائنٹ پہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے صدقت یا رسول اللہ, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ سچ فرما رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ میں فلاں جگہ بھی میں نے سیر کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ, بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کی, پھر آپ نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ, آپ سچ فرما رہے ہیں. تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا تھا یا ابی بکر انت صدیق اليوم, کہ آج سے آپ صدیق ہیں, یعنی آپ سچے ہیں. واقعہ معراج کی انہوں نے تصدیق کی اور انہوں کو کہا کہ آپ سچے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں نا, ان کا لقب ہے. یہ معراج کے بعد ہوا ہے لقب, پہلے نہیں تھا. صدیق اکبر تصدیق کرتے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدیق ہیں, آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا ہو رہی تھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے, اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئے. اب یہاں کوئی اگر ایسے کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ جھگڑ رہے ہو تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تو نہیں گئے ہیں نا, اللہ لے گیا ہے. اللہ تو لے جا سکتا ہے, خود تو نہیں گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ لے گیا ہے. اللہ قادر ہے. اور یہ معراج ہے نا بیٹا, معراج یہ معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, معجزہ. اور معجزہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ معجزہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے, آپ کی عقل سے اوپر ہو باتیں. تو جن لوگوں نے اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھ تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جنہوں نے عقل کے بساط پر سوچا نا یہ معراج, وہ مرتد ہو گئے تھے, وہ نامراد ہو گئے تھے. جنہوں نے عشق کے ترازو میں اس کو تولا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہے تو ہے, بے شک ہے, تو وہ بامراد ہو گئے. تو معجزہ کہتے ہی اسی چیز کو ہیں جو آپ کی عقل کو دنگ کر دے, آپ کی عقل سے ماورا ہو, آپ کو عاجز کر دے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. آپ کی عقل کو عاجز کر دے. تو یہ جو واقعہ معراج ہے نا بیٹا, یہ معجزہ ہے. تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہاں مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. سارے نبی پیچھے تھے, مقتدی تھے, نماز پڑھنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے, حضرت آدم علیہ السلام بھی پیچھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں امام تھے, سب کو نماز پڑھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہاں لوگ کیا ایک یہ بھی ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ ہاں, نور ہیں یا بشر ہیں؟ بشر کیا ہے؟ انسان کہ ہم ہیں ایسے. اب اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. بشر میں بھی وہ رسول ہیں, اور رسول بھی سب سے اعلی, رسولوں کے امام, سید الانبیاء, امام الانبیاء. بشر بھی ہیں, بشر سے انکار نہیں ہے. بشر سے اگر انکار کریں گے تو کفر ہے. یہ بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, مگر ان سے بڑھ کر ہیں. اب مسجد الحرام سے جو سفر جاری ہوا ہے مسجد اقصی تک, یہ زمینی سفر ہے, عالم ناسوت کا یہ سفر ہے. پھر آپ چلے ہیں مسجد اقصی سے, آپ اوپر چلے ہیں, یہ عالم ناسوت سے نکل کر آپ عالم ملکوت تک گئے ہیں. عالم ملکوت سے عالم جبروت تک گئے ہیں. عالم جبروت سے عالم ہاہوت تک آپ گئے. تو ایسے آپ عالمین کو
آپ پار کرتے گئے، اوپر چلتے گئے. پھر ایک مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو وہاں لگا ہوا ہے، اور وہاں فرشتے ایسے آ گئے تھے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے، وہ سارا جو درخت ہے نا وہ روشن ہو گیا. ہمارا یہ کعبہ ہے نا بیٹا، اس کی سیدھ میں اوپر کعبہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. وہاں بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. یہاں انسان طواف کرتے ہیں نا مسلمان، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور سے اوپر سدرۃ المنتہا. اب سدرات اب جب آپ پہنچے، اس سے آگے اب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس سے ایک چونٹی برابر بھی میں اوپر اٹھا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل فرشتہ ہے، اور جبرائیل نورانی فرشتہ ہے، نور سے بنا ہوا ہے. اب بشر رہ گئے زمین تک، زمین سے اوپر جو اٹھے ہیں وہ نور، اور جو نور یہاں تک رہ گیا، یہاں تک سدرۃ المنتہا تک. اب نورانی فرشتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چونٹی برابر بھی اوپر اٹھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، براق بھی نیچے رہ گیا، جبرائیل بھی نیچے رہ گیا. جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا. آپ کو پتا ہے البرٹ آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی فزکس میں. اس نے کہا کہ اگر میٹر ہے نا، میٹر یو ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ اٹ. میٹر اگر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گا، اٹ کنورٹس انٹو انرجی. ٹھیک ہے؟ سو یہاں یہ آقا علیہ السلام جس پر سوار ہوئے ہیں وہ براق ہے. براق کیا ہے؟ برق سے نکلا ہوا ہے. برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو. برق کس کو کہتے ہیں؟ الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں اردو میں برق، عربک میں. تو براق ہے بجلیوں کی جمع. ملٹیپلس آف لائٹ پر سفر کیا آقا علیہ السلام. براق ہے، جانور ہے، مگر اس کی جو سپیڈ ہے نا وہ ملٹیپل آف لائٹس، اس جو لائٹ کی سپیڈ ہے نا اس سے بھی بڑھ کر سپیڈ تھی اس کی. آپ یہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اسی میٹر اسٹیٹ میں رہے ہیں؟ میٹر اسٹیٹ میں رہے بھی یہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے جو ہمارا آپ کا اسٹیٹ ہے. یہ بشریت سے بھی آگے کی بات ہے، یہ نورانیت سے بھی آگے کی بات ہے. میٹر تو میٹر رہ ہی نہیں سکتا نا اس اسپیڈ سے اگر چلے تو. سو یہ سمجھانے کے لیے. تو سدرا سے آگے کیا تھا بیٹا؟ اب وہاں رف رف آیا، براق نیچے رک گیا، جبرائیل نیچے رہ گئے. رف رف آیا، آقا علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور آگے چلے. ٹھیک ہے جی، آگے چلے. پھر ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں رف رف بھی رک گیا. اس کو بھی مجال نہیں تھی کہ آگے جا سکے. وہاں تجلیات ایسی تھی، نورانی تجلیات، وہاں ایک الگ ہی نور تھا. پھر وہاں بکا نور آیا ایک. سو اللہ کے رسول کو پتا کہ وہ کس قسم کا تھا. بکا نور آیا، رف رف سے اتر کر آپ اس میں چڑھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ آگے چلیں. پھر ایک ایسا مقام بھی آیا ہے کہ وہ بکا نور بھی رک گئے، آقا علیہ السلام خود آگے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نورانیت سدرۃ المنتہا تک رہ گئی، رف رف نیچے رہ گیا، نور نیچے رہ گیا، ہر چیز نیچے رہ گئی. آگے کون جا رہا ہے؟ یہ ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یا ابی بکر لا یعرفنی حقیقتی سوا کا من ربی. اے ابو بکر، میری حقیقت سوائے میرے رب کی اور کوئی نہیں جانتا.
اور مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہی تھی۔ یہاں جو آقا علیہ السلام جا رہے تھے، قرآن میں آیا ہے کہ وہ نہ ہی بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، ایسے جا رہے تھے جیسے کہ اپنا گھر ہو۔ وہاں آپ کو پتا ہے وہ لامکان ہے، وہ لامکان ہے، وہاں کوئی بھی ڈائریکشن نہیں ہے کہ بھائی اس سمت جائیے اس سمت جائیے۔ یہاں دنیا میں ڈائریکشن ہے، وہ تو دنیا سے اوپر ہے، وہاں کوئی ڈائریکشن وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ وغیرہ بھی نہیں، پھر بھی ایسے جا رہے تھے جیسے اپنے گھر جاتے، نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ قرآن میں ہے ثم دنا فتدلی، کہ آپ آگے بڑھے۔ کون آگے بڑھے؟ یہاں تفسیر فرماتے ہیں حضرت انس، انہوں نے بھی تفسیر میں کہا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی کہا ہے، حضرت ابن عباس نے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام آگے بڑھے، پھر ثم دنا فتدلی، اور پھر آگے بڑھے۔ جب آقا علیہ السلام آگے بڑھے تب اللہ نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا سفر طے کیا ہے، آپ آئے ہیں، آپ رکیں، اللہ خود آ رہا ہے آپ کے استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ پھر کتنا آگے بڑھے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا آگے بڑھے ہیں کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ کمان کیا ہوتا ہے کہ جہاں جس میں تیر ڈالتے ہیں نا پھر چھوڑتے ہیں، وہ کمان، یہ مثال دی ہے۔ اتنا آگے بڑھے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہا۔ اب 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہا، اتنا آگے بڑھ گئے آپ، اور پھر فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس سے بھی آگے بڑھے ہیں۔ یہ تو ہمیں مثال دی ہے نا کہ ہم فاصلے والے لوگ ہیں، فاصلہ سمجھتے ہیں، اور کتنا آگے بڑھے ہیں، یہ قرآن نے سائلنٹ کی ہے۔ ہم فاصلے والے لوگ ہیں نا بیٹا، ہمیں اب ایک گھڑی ہے آپ کے پاس، یہاں آپ ٹائم دیکھیں، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ٹائم نظر آتا، بالکل ایسے آپ آنکھوں میں رکھیں گے تو آپ کو ٹائم نظر نہیں آتا۔ تو فاصلہ سمجھانے کے لیے کتنا قریب تھے، بتایا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، کانا کعبہ قوسین او ادنی، اور اس سے بھی آگے بڑھے۔ کتنا آگے بڑھے یہ نہیں، اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کے صفاتی رنگ اور ذاتی رنگ آقا علیہ السلام پہ چڑھ گئے۔ وہ رحیم ہے تو آقا علیہ السلام بھی رحیم ہو گئے، وہ کریم ہے تو آقا علیہ السلام بھی کریم ہو گئے، وہ رؤوف ہے تو آقا علیہ السلام بھی رؤوف ہو گئے، اپنے ذاتی صفاتی رنگ چڑھا دیا آقا علیہ السلام۔ پھر کیا ڈائلوگ ہوا، کیا باتیں ہوئی، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ بھئی راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا التحیات للہ وصلوات و طیبات، ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، ساری عبادتیں، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، چاہے وہ دل کی عبادت ہو، چاہے وہ بدن کی عبادت ہو، ساری قسم کی عبادتیں آپ کے لیے لایا ہوں، عاجزی لایا ہوں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر عاجزی نہیں ہے نا، وہ لایا ہوں، عبادت لایا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکتیں ہوں۔ اس پر اللہ نے پھر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔
اب وہاں اس مقام پر بھی جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قریب تھے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، اس مقام پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بھولے اپنی امت کو۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلام ہو اور میرے ان نیک عبادت گزار صالحین بندوں پر بھی جو میری امت میں ہیں، مجھ پر سلام ہو اور میری امت کے صالحین پر بھی سلام ہو، جو عبادت گزار ہیں، جو صالح ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں، ہم اگر کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم ایسے شخص کسی سے مل رہے ہیں جو ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہو، بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہوں مجھ سے، تو ہم دنیا بھول جاتے ہیں۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں میں ہیں، اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔